الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضل الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین ناظرین، جہاں جہاں تک ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سب کی خدمت عالیہ میں سلام عقیدت، سلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ روایت کے مطابق یہ جمعہ کے روز جو ایک ہمارا پیغام عشق رسول، پیغام مصطفیٰ، پیغام قرآن، اللہ کا فرمان جو ہم دور دراز تک ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب جو خدمت سر انجام دیتے ہیں، ان کے نیٹ ورک کی توسط سے، وساطت سے پیغام عشق رسول ہمارا بہت دور دور تک پہنچتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں۔ آج ہم نے 12 نمبر 4 سورۃ آل عمران، اس میں سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کریں گے، کیونکہ یہ شوال المکرم اور ذوالقعدہ شریف، ذوالحج شریف، یہ تینوں مہینے حج کے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اپنی تیاری کر کے بیت اللہ کا طواف اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ الرسول، مدینۃ المنورہ، مسجد نبوی شریف کی حاضری، گنبد خضرا کی حاضری کے لیے دور دراز سے حجاج کرام جاتے ہیں، اپنے آقا مولا سید دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا تو یہ ہے کہ جس گھر کا طواف اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ جگہ کون سی جگہ ہے۔ سامعین بڑی توجہ سے سماعت فرمانا، میں نے جو اپنی معلومات حاصل کی ہے اس میں یہ بنیادی باتیں میں کرنے لگا ہوں، سننے والوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بیٹے ہمارے اس بیان کو، اس پیغام کو، مجھے علم ہے بہت دور دراز تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے، وہ پیاسے انسان
کسی کو کھانے کی پیاس ہوتی ہے، پینے کی پیاس ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کی عظیم مخلوق ہے، اللہ کے جو صحیح بندے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے دلوں میں پیار، محبت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو یہ پانی، کھانے، فروٹ، یہ ان کی پیاس نہیں بجھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے خوبصورت فرمان اور پیغام قرآن اور اللہ کے فرمان جو ان کی پیاس کو وہ ختم کرتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری زمین جو ہے پانی تھا، اور یہ حرم کعبہ جہاں ہے یہ بھی پانی تھا۔ اللہ نے جب آسمان اور زمین بنائے، اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرشتے بھی پیدا فرمائے۔ یہ پیارے آدم علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے کی بات ہے، 200 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اور آسمانوں میں بیت المعمور بنایا۔ آسمان کے فرشتے جو تھے وہ بیت المعمور کا طواف کرتے تھے، تو زمین کے فرشتے عرض کرتے مولا کریم ہماری عبادت کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم میرا گھر بناؤ۔ یعنی وہ بیت اللہ شریف پانی تھا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پانی کو خشک کیا، یعنی اس کے اوپر جاگ پیدا کی اور ہوائیں چلائی۔ ہوائیں چلنے کے بعد وہ جاگ بھی خشک ہوئی۔ اب اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جہاں جہاں تک، یہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی بعد میں گفتگو کروں گا، یہ خاص کر کے جو مسلمان، جو انسان بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان کے ایمان کی تازگی کے لیے اور ان کے لیے جو میں کر رہا ہوں، جس گھر کا آپ اور میں طواف کرنے جاتے ہیں، صفا مروہ کرنے جاتے ہیں، مقام ابراہیم، حجر اسود، اس سارے کے سارے کی بیک گراؤنڈ ذرا سماعت فرمائیں۔ جب یہ جگہ بن گئی، خشک ہو گئے سارا سامان، احکم الحاکمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرا گھر بناؤ۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، یہ حرم شریف جو ہے پوری دنیا کے وسط میں ہے، جدھر سے بھی جاؤ گے برابر ہی سارے کا سارا سفر ملے گا۔ جب خشک ہو گیا، اللہ نے فرمایا پیارے فرشتوں، مقربین ملائکہ، اب میرا گھر بناؤ۔ کہاں بنائے، کیسے بنائے؟ فرمایا بیت المعمور کے عین نیچے، یعنی آسمانوں کی بلندیوں پر فرشتوں کی عبادت کے لیے، طواف کے لیے بیت المعمور، اور زمین کے اوپر اسی کے نیچے بالکل اس کے نیچے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرا گھر بناؤ۔ اب یاد رکھیں، سب سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنایا، طواف کرتے رہے۔ اللہ نے اپنا خلیفہ اعظم، نسل انسانی کے باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، سجایا۔ یعنی بہت سی تحقیقیں، بہت سی گفتگو، لیکن وہ میں اگر بیان کروں پھر میں اپنا مدعا اس وقت بیان نہیں کر سکتا، مختصر۔ یعنی فرشتے طواف کرنے لگے، 200 سال بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اپنا خلیفہ اعظم۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 40 مرتبہ ہندوستان سے پیدل جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہے، اور قدرت دیکھیں، طاقت دیکھیں، وہ سپر پاور دیکھیں اس کی، ساری مخلوق، بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا انسان، انا ربکم الاعلی کہنے والے بھی گئے، لیکن وہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی کے پاس ساری طاقت ہے، اسی کے قبضہ اختیار میں سب کچھ ہے۔ آدم علیہ السلام جب ہندوستان سے چلتے، جہاں جہاں ان کے قدم پڑے شہر بستیاں بن گئی، پھر وہیں وہیں سبزے ہوئے، یہ بہت وسیع معاملہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے فرمایا پیارے آدم میرا گھر بناؤ۔ اب دوسری مرتبہ یہ گھر بننے لگا، اب فرشتوں کو حکم ہوا اے فرشتوں آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کے میرا گھر بناؤ۔ دوسری مرتبہ بنا، پھر اس کے بعد چلتے جائیں، اور یہ وہ گھر ہے جہاں ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب، 1,00,000، اور مسجد نبوی شریف میں پڑھے 50,000 نماز کا ثواب، بیت المقدس میں پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب، عام مسجد میں پڑھے 27 نمازوں کا ثواب، لیکن وہ جامع مسجد جہاں 5 وقت نماز جمعہ ہوتا ہے، اس مسجد میں ایک نماز پڑھے 500 نماز کا ثواب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آدم علیہ السلام نے یہ گھر بنا لیا، مکمل ہو گیا، چلتے جائیں۔ یہ گھر نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کو ماننے والے، یعنی اس کو وحدہ لا شریک ماننے والے، اب اس کی طاقت دیکھیں۔ طوفان نوح علیہ السلام آیا، اللہ نے بیت اللہ شریف کی ساری بلڈنگ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، کن فیکون، بس ہو جاتا ہے، صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کا وہ بنایا ہوا فرشتوں کے ساتھ مل کے گھر طوفان نوح تک رہا۔ طوفان نوح آیا علیہ السلام، اس کو آسمانوں کی بلندیوں پہ اٹھا لیا۔ اب زمانہ آ گیا، رسول کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، یہ وہ پیغمبر ہے جس کے توسل سے، جس کی وجہ سے سارا نظام بنایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوتیں، عزتیں، رفتیں، بلندیاں عطا فرمائی، اسی آقا مولا سید دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ اب آپ کے جد اعلی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور سارا معاملہ بیان کریں راتوں لگ جائیں گی، بہت ٹائم۔ صرف میں آدم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اس کی میں بات صرف مختصر کرتا ہوں۔ اور اللہ نے پھر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا پیارے خلیل میرا گھر بناؤ۔ ہے ابراہیم، نام ابراہیم اسلام، لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے پیارے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا گہرا دوست بنایا، فرمایا میرا گھر بناؤ۔ اب وہاں بنیادیں جو ہیں
وہ تو ختم ہو چکی تھی. اب اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں. 2 روایتیں ہیں. کہاں گھر بنانا ہے؟ اب وہ جگہ پہ آئے تو بنیادیں تو پہلی ختم ہو چکی تھی. کہاں گھر بنانا ہے؟ 2 روایتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک تیز ہوا چلائی، یعنی ہوا، پانی، آگ، سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہے. اتنی تیز ہوا چلائی کہ وہ بنیادیں جو تھی اللہ کے گھر کی، بیت اللہ شریف کی، وہ اللہ نے ان کو ننگا کر دیا، یعنی ظاہر کر دیا جہاں بنیادیں تھی. ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے آسمانوں سے چمکدار بجلی چمکی، اس نے اس جگہ پر جہاں جہاں بنیادیں تھی ان کو ظاہر کر دیا. اب دیکھیں پیغمبر کی پھر طاقت دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے گھر کو بنانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کو بسانا یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی وہ پتھر جس کو 30 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، معصوم پیغمبر ابراہیم السلام اور پیغمبر کا معصوم بیٹا جو بعد میں نبی ہوئے جناب اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام باپ، بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی معصوم، پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی معصوم، جو اللہ کا دوست بھی ہے، نبی بھی ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ پتھر جس کو 30 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، پاک پیغمبر کے پاک بیٹے، معصوم بیٹے، ننھے منھے ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا کے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں. باپ مستری کا کام کر رہا ہے، بیٹا مزدوری کا کام کر رہا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام، اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کر رہے ہیں، مزدور. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھ رہے ہیں. بہت لمبی روایات ہیں، صرف میں نے تو مختصر خاکہ بیان کرنا ہے تاکہ تمام انسانوں کے دل میں اس گھر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذہن میں آ جائے. یعنی اس کے بعد پھر نیکسٹ فرائیڈے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بعد والا کس نے بنایا تو اب تک کیسے ہے وہ بعد میں بیان کریں گے. ابراہیم علیہ السلام گھر بنا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر عطا فرما رہے ہیں، تو بنیادیں، دیواریں اونچی ہوتی جا رہی ہیں. پیار سے کہے سبحان اللہ، سبحان، واہ مولا کریم تیری قدرت پہ قربان جائے. جب دیواریں اونچی ہونے لگی، آپ نے کوئی سکافل نہیں باندھا، کوئی گو نہیں باندھی، کوئی اور چیز نیچے نہیں رکھی. اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ وہ پتھر جہاں ابراہیم علیہ السلام جس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اب یہ بھی یاد رکھیں اللہ پتھر تو بہت سخت ہوتا ہے. پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے نرم و نازک قدمان مبارک اس پتھر پہ لگ گئے. نشان آج بھی موجود ہیں. کچھ جاتے ہیں، آتے ہیں، جائیں گے، آئیں گے، وہ شیشے میں بند ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قدمان مبارک وہاں محفوظ ہے. اللہ اگر کوئی چیز اس میں لکھنی ہو، کوئی بیل بوٹا اس میں، کوئی پھول وغیرہ، کوئی نشان نقش و نگار اس میں بنانا ہو، وہ شینیوں سے، دھوڑیوں سے، مشین سے بنائی جاتی. لیکن قربان جائے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے وہ صاف قدمان مبارک اور ثقیل پتھر، اس میں قدمان مبارک کے نشان پڑ گئے. صبح تشریف لاتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، وہ نیچے سے پتھر اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی ہے نیچے سے وہ پتھر بھی بلند ہوتا جا رہا ہے.
अल्लाह अकबर। इसमें कौन सी मशीनरी थी, कौन सा इसमें कंप्यूटर सेट था कि वो दूर से बैठने वाली मशीनरी के साथ इसके ऊपर नहीं, अल्लाह के पाक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों में इतनी ताकत थी कि पत्थर जब आता उसको भी इतना इल्म है, उसकी दी हुई ताकत के उसके इशारे से वो ऊंचा होता है। जब आप नीचे उतरना होता है पत्थर नीचे हो जाता है। मुख्तसर अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल हो गई। अब अल्लाह फरमाते हैं प्यारे इब्राहिम मजदूरी मांगो, कुर्बान जाए, देने वाला जो मालिक है उसके ऊपर भी और लेने वाले पाक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत पे भी, शान पे भी कुर्बान जाए। दिरहम नहीं मांगे, रियाल नहीं मांगे, डॉलर पाउंड नहीं मांगे, कुर्बान जाए। अल्लाह के पाक पैगंबरों के दिलों में और उनके दिमाग में उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। अर्ज़ की मौला मैंने तेरा घर बना दिया है, आपने फरमाया मजदूरी मांगो। और ये भी कुछ याद रखे, मैं ये एक अपने बहुत ही मजबूत तरीके से अपने अकीदे की बात करने लगा हूं। आज कुछ लोग दुआ मांगने से भी भागते हैं। ये याद रखें, इबादत माली हो तब, इबादत जिस्मानी हो तब, पहले भी दुआ मांगना बाद में भी दुआ मांगना जायज है। यानी अल्लाह का घर बनाना इबादत है। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, इबादत की, और अल्लाह फरमाते मांगो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जानी इबादत करने के बाद, अल्लाह का घर मुकम्मल कर लेने के बाद अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। और ये दुआ इससे पहले भी किसी ने नहीं मांगी और कयामत तक कोई नहीं मांगेगा। क्यों? जिसके लिए मांगी वो आखिरुज़्ज़मा पैगंबर, नबियों के इमाम, कारखाना कुदरत में आखिरी यकता गौहर रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है कि मौला मैंने तेरा घर बना दिया। याद रखें, ये कोई मुश्किल बात समझने वाले नहीं। जब हम घर बनाते हैं, मसाजिद बनाते हैं, तो घर बनाते हैं उसमें बसेरा होता है, आकर फैमिली रहती हैं, और घर बनाते हैं फिर उसमें इबादत होती है। अर्ज की मौला मैंने तेरा घर बना दिया, बैतुल्लाह शरीफ बन गया। और बैतुल्लाह भी नाम है, बहुत नाम है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी बैतुल्लाह भी, मस्जिद हराम भी इसका नाम है, काबतुल्लाह भी इसका नाम है, बन गया। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ मौला मैंने तेरा घर बना दिया है। अब इसको आबाद करने वाला आखिरुज़्ज़मा पैगंबर, नबियों का सरदार, रहमत वाला नबी, जिसको तूने आखिरुज़्ज़मा हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, जो अव्वल भी है आखिर भी है, सबसे पहले तेरे कारखाने कुदरत में मौजूद है, सबसे आखिर में आने वाला मौला करीम उस मुहम्मद रसूलुल्लाह को भेजे, मबऊस फरमा दे, ताकि आके तेरा घर आबाद करे। हजरात, यहां तक ही हम बात को मुकम्मल करेंगे। आइंदा जुमे फिर इस बात को आगे लेके चले। बहुत सी इसकी जेते हैं, बहुत बड़ी जे इस्लामी हिस्ट्री है जिसको मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। सिर्फ हुसूल बरकत के लिए मुख्तसर सा मैंने खाका बयान किया है। मैं फिर शुक्रगुजार हूँ भाई मोहम्मद अयूब साहब का, बना जनाब भाई चौधरी अफसर साहब और इरफान अफसर भट्ट, उस्मान अफसर भट्ट और इरफान अफसर भट्ट, इमरान अफसर भट्ट, हमारे भाई अलहाज मोहम्मद अफसर भट्ट मरहूम के ये साहबजादगान और मैं, और ये अल्लाह का घर जो आबाद है। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मस्जिदें खुलने वाली है, फिर आबाद होगा, फिर इसमें इबादत होगी। जहाँ भी 5 वक्त नमाज होती है, जुमा होता है, तो जहाँ भी अगर एक नमाज आके पढ़ेंगे अली हजवेरी मस्जिद में तो 500 नमाजों का सवाब है। तुम जहाँ जहाँ सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे भी मैं दुआओं का
محتاج ہوں. دعاؤں کا گزارش کرتا ہوں. میرے لیے بھی, میری فیملی کے لیے بھی, میرے والدین کے لیے بھی دعا فرمائے. پوری روح زمین پر جتنے مسلمان قبروں میں مدفن ہیں, اللہ سب کی قبروں کو جو ہے وہ روشن فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز شفاعت نصیب فرمائے. جب ہم دنیا سے رخصت ہوں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. انشاءاللہ اسی ڈیٹیل کو تھوڑا سا اور آئندہ جمعے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام ناچیز صاحبزادہ محمد رفیق چشتی, خطیب علی حجویری مسجد, برمنگھم. السلام علیکم.